امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بہت ہی عجیب سا قصہ ہوا کچھ یوں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک ملکہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے گپوں میں مصروف تھے کہ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، تو ملکہ نے مستی میں آ کر جواب دیا کہ آپ جہنمیوں کی طرح خوبصورت ہیں، کہ بادشاہ تھوڑے ریڈش ٹائپ سے تھے، تو ملکہ نے یہ بول دیا۔ بادشاہ کو غصہ چڑھ گیا کہ اس نے مجھے جہنمی بولا ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا ٹھیک ہے، اگر میں جنتی نہ ہوا تو تمہیں 3 طلاق۔ یہ بات بہت بڑھ گئی اور مسئلہ بن گیا اور ایک ہلچل سی مچ گئی سارے علاقے میں۔ لوگ جمع ہوئے، مجلس سجی، علماء بیٹھے، مفتیان اکرام بیٹھے، ان سے پوچھا گیا، بادشاہ سلامت پوچھتے رہے، سب نے کہا کہ آپ کو طلاق ہو گئی، آپ کو طلاق ہو گئی، سب نے یہی جواب دیا۔ ایک شخص ان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو طلاق نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ چونکہ ابھی شک ہے اس بات میں کہ آپ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، اگر کوئی آپ کو گارنٹی دے دے کہ آپ جنتی ہو تو آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ خوش بھی ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے کون گارنٹی دے گا۔ پھر مجلس میں سناٹا سا چھا گیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کون ایسا ہے جو گارنٹی دے سکتا ہے انسانوں میں کہ آپ جنتی ہو اور جہنم میں نہیں جاؤ گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام 10 مبشرہ کو گارنٹی دے چکے تھے۔ تو سارے خاموش ہو گئے، لیکن وہ شخص پھر اٹھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو میں سوال آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ کا جواب اس بات میں ہوا، مطلب آپ نے اگر میرے سوال کا جواب ہاں میں کہا تو آپ جنتی ہو۔ اس نے بادشاہ سے سوال پوچھا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ کبھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کبھی کسی گناہ کبیرہ سے رکے ہیں؟ بادشاہ نے آگے سے جواب دیا، ہاں، میں ایک بار اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت سی کنیز ایک لڑکی صفائی کر رہی تھی، میں اس کے پاس گیا، مجھے وہ اچھی لگی، میں واپس آیا، میں نے دروازے کو لاک کیا، میں واپس سے اس کے پاس گیا، غلط ارادے کے ساتھ، غلط مائنڈ سیٹ کے ساتھ گیا، تو وہ عورت جو تھی، وہ لڑکی جو صفائی کر رہی تھی، ملازمہ، وہ ڈر گئی اور اس نے مجھے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، وہ تو تجھ سے بھی بڑا بادشاہ ہے۔ تو اس کی یہ بات کہنا تھا کہ مجھ پہ ہیبت سی طاری ہو گئی اور میں اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ اس وقت میں اس علاقے کا بادشاہ تھا، اور اس وقت جو تھا میں اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر مجھے لاحق نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کا، میں اسے پیچھے ہٹ گیا۔ اس شخص نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ جنتی ہو۔ اب ہم دیکھیں جو سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اللہ کے مقام سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا اپنے نفسانی خواہشات کو، جو اس کے غلط خواہشات، گندی خواہشات کو اس نے روکا، اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ہے جنت۔ اور اسی بات پر اس جو شخص تھا اس نے بادشاہ کو بولا کہ آپ کمپلیٹلی گارنٹیڈ آپ جنتی ہیں، اور یہ تو آخرت کا ثواب ہے۔ دنیا میں جب انسان ایسا کرتا ہے کہ ایک گناہ پر قادر ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خوف اسے لاحق نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو، اور وہ اس کام سے رک جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے کے، ہمیں عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت چند سی چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہی حرام ہے، بہت چند سی چیزیں حرام ہیں، لیکن شیطان نے ہمارا ایسا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف جو مزہ ہے ہمارے نفس کا، وہ ہمیں اس ڈائریکٹ حلال میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں، اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھیں۔